بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله مولانا العظيم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اے نبی جی آپ کسی کافر اور منافق کی اطاعت نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے نہ کسی منافق اور کافر کی اطاعت کی، نہ اللہ کے نبی کر سکتے تھے۔ یہ خطاب عام مسلمان کو ہے کہ اے ایمان والو، تم کفار کے مطیع اور فرما بردار نہ بنو، تم کفار پر اعتماد نہ کرو۔ موجودہ زمانے کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے مثال ہے۔ عرب ملکوں نے انحصار کیا امریکہ پر، یہود و نصارہ پر۔ دیکھ لیجئے ان کا حشر کیا ہے، دیکھ لیجئے ان کا حشر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہ کسی منافق اور کافر کی اطاعت کرنی تھی، نہ اللہ کے نبی کر سکتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض باتیں قرآن میں حضور علیہ السلام سے کہی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کس کو کہی گئی ہیں؟ وہ مجھے اور آپ کو کہی گئی۔ یہ ہستی تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی کر ہی نہیں سکتی۔ عربوں نے جتنی اطاعت اور فرما برداری امریکہ کی ہے، اللہ کی ہوتی تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ ان سے ہی اسلحہ خریدا ہے، ان سے ہی پورا دفاعی سسٹم خریدا ہے، سارا کچھ انہی سے خرید کر اس سسٹم کو، اس اسلحہ کو چلانے کے بنیادی جو کلیدی معاملات ہیں وہ بھی انہی کے پاس ہے، وہ بھی انہی کے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سب کچھ دے کر کچھ نہ دے، اللہ سب کچھ دے کر کچھ نہ دے۔ پیسوں کے اعتبار سے بھائی ناراض نہ ہونا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت پیسہ دیتا ہے لیکن ان کو کھانے کی، استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کو کہتا ہے تم نے چوکیدار بن کے رہنا ہے تاکہ اگلی نسل تک پہنچا چکو۔ اب وہ بابا جی ساری زندگی مال اکٹھا کرنے پر لگاتے ہیں، بعد میں اس کے بیٹے پوترے آگے موج کرتے ہیں۔ اس بابا جی نے کیا کیا؟ یہ چوکیدار تھا، اللہ نے اس کو بنایا ہی چوکیدار تھا، اللہ نے اس کو مالک بنایا نہیں تھا۔ وہی معاملات یہاں، عربوں کو اللہ نے سب کچھ دیا لیکن انہیں کہا جناب رہو گے تم غلام، رہو گے تم کیا؟ غلام۔ اس لیے کہ جو کفار کی اطاعت کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ کافروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کی پرواہ نہ کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کام بنانے کے لیے۔ بندہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرے۔ پاکستان جیسا کیسا ہے، بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، ہمارے یہاں حکومتوں کی بڑی نااہلیاں ہیں، ہماری صورتحال کوئی اچھی نہیں، لیکن جیسے کیسے پاکستان نے اپنے دفاع کو اس قابل بنا لیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو اس ملک کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی کسی نے کوئی چیلنج کرنا وہ ہماری نیت کے فطور کی وجہ سے کرنا ہے۔ بھائی وہ کس وجہ سے کرنا ہے؟ ہماری نیت ٹھیک ہو ہماری تو انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ اگلی جو آیت ہے
اس سے پہلے ذرا 3-4 باتیں سمجھ لیجئے، پھر اس آیت میں بیان کردہ حکم کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت جب نکاح کے رشتہ میں بندھ جائیں اور کسی بھی وجہ سے وہ اپنے اس رشتے کو چلا نہ پائیں، مزاج نہ ملے، دونوں میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے، وہ یہ سمجھ جائیں کہ اب ہم اس رشتے کو چلا نہیں سکتے یا اس رشتے کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکتے، تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے اور شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ہمارے یہاں یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ جی طلاق نہیں، ساری زندگی لڑتے رہیں گے، شوہر الگ بیوی الگ، نہیں جی طلاق نہیں دینی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ دین کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ دین کے خلاف ہے۔ جس وقت میاں بیوی یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتے، تو بھائی اس رشتے کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ جب یہ رشتہ ختم ہوگا تو اس پر کچھ احکام ہے جو اس آیت میں بیان کیا، کچھ یہاں ہے کچھ دوسری جگہ، میں سارے ملا کر بیان کر دیتا ہوں۔ جب طلاق ہو تو عورت پر عدت آتی ہے، یعنی طلاق کے بعد کچھ زمانہ عورت پر پابندی ہے کہ یہ کہیں اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ مرد پر پابندی یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں عورت کی پوری طرح کفالت کرے گا۔ اس کی کئی شکلیں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، دونوں میاں بیوی اکٹھے رہ چکے ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، طلاق دی ہے، تو یہ عورت جو ہے یہ 3 ایام 3 مرتبہ کے ناپاکی کے ایام کی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد طلاق مؤثر ہوگی۔ یہ عورت جو ہے یہ کسی اور جگہ نکاح کرے گی۔ اس عدت کے بعد، طلاق کے بعد شوہر پر لازم ہوگا کہ یہ اس عورت کو اپنے گھر میں پورے اخراجات کے ساتھ، وقار کے ساتھ عدت گزارنے دے، اس کی کفالت کرے، اور اس عورت کو اگر مہر نہیں دیا گیا تو جو مہر طے تھا وہ مہر اس کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بیوی اس حالت میں ہے کہ اس پر ناپاکی کے ایام نہیں آتے، کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے، تو پھر 3 مہینے عورت جو ہے شوہر ہی کے گھر میں رہے گی، شوہر ہی کے ذمے ہے اس بیوی کی کفالت کرنا، اور 3 مہینے گزارنے کے بعد اس کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کرے۔ اس عورت کو بھی بھائی پورا مہر دیا جائے گا اگر ابھی تک نہیں دیا گیا۔ تیسری شکل، شوہر کا انتقال ہو جائے۔ انتقال ہو جائے تو اس بیوہ پر لازم ہے کہ 4 ماہ 10 دن وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ بھائی کتنی عدت گزارے گی؟ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ اس کے بعد اس عورت کو ظاہر ہے وراثت بھی ملے گی شوہر سے، اور اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو مہر پہلے ادا کیا جائے گا، چونکہ وہ قرض ہے۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کی جائیداد سے قرض ادا پہلے کیا جاتا ہے، وراثت تو بالکل آخر میں جا کے دی جاتی۔ چوتھی شکل، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی امید سے ہے، تو یہ جو عورت ہے اس کی عدت اپنے بچے کو جنم دینا ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد یا شوہر کے طلاق کے بعد،
بچے کو وہ جنم دے دے 2 گھنٹے کے بعد تو عورت کی عدت صرف 2 گھنٹے. عورت کی عدت کیا ہے؟ صرف 2 گھنٹے. کئی سال پہلے میرے یہاں مسئلہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مشکل وقت سے. وہ ایک خاتون، شوہر کا اچانک حادثہ ہوا، امید سے تھی. جیسے ہی اطلاع آئی وہ بیوی صدمے کو برداشت نہ کر سکی، امید سے تھی، وضع ہو گئی. اب شوہر کے وفات کے 1 گھنٹے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی. تو بھائی اس عورت کی عدت کتنی ہے؟ 1 گھنٹہ. عورت جب بھی امید سے ہو تو عورت کی عدت جو ہوتی ہے وہ بچے کو جنم دینا ہوتی ہے. قرآن نے اس کو بیان کر دیا. چوتھی صورت یہاں ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. چوتھی صورت یہاں، وہ کیا؟ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. بھائی صرف کیا ہوا؟ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. شوہر نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی. یہ جو عورت ہے اس پر کوئی عدت نہیں ہے. بھائی اس عورت پر کوئی عدت، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آئے ہیں، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے. رخصتی سے پہلے ہی کوئی ناچاکی ہو گئی، کوئی بھی صورت پیش آ گئی، شوہر نے طلاق دے دی، تو بھائی اس عورت کی عدت نہیں ہے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے. طلاق دیتے ہی اگلے دن یہ کیا کر سکتی ہے؟ نکاح کر سکتی ہے. ایک حکم تو اس آیت میں یہ بیان کیا. دوسرا حکم یہ بیان کیا ہے اسی عورت کا، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی سے پہلے ہی بھائی شوہر نے کیا دے دی؟ طلاق. اگر اس عورت کا مہر مقرر کیا ہے تو آدھا مہر دیا جائے گا. اس شک کو بیان کیا ہے قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں. اس شک کو کہاں بیان کیا قرآن کریم نے؟ یہاں نہیں. مسئلہ یہی ہے، دیکھو بھائیو میری بات سمجھو. قرآن کریم کی جو 400-500 قانونی آیات ہیں نا، ان کو پڑھ کے عام بندہ نہ ان کو سمجھ سکتا ہے نہ ان سے مسئلہ بتا سکتا ہے. پورے قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، پورے قرآن کریم کی تشریح بھی عام بندہ کو پڑھنی چاہیے. جو قرآن کریم کی قانونی آیات ہے نا، اب مثلا وہ عورت جس کا نکاح ہوا رخصتی سے پہلے، اس کو بھائی کیا ہو گئی؟ اس کے 1-2 حکم یہاں ہے، ایک دوسری جگہ ہے، ایک صحیح احادیث میں ہے. جو علماء ہوتے ہیں قرآن کریم کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اجزاء کہاں کہاں ہیں. بہرحال شوہر نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، بالکل رخصتی نہیں ہوئی، تو بھائی اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. نمبر 2، اگر اس کا مہر مقرر کیا ہے تو اس مطلقہ عورت کو آدھا مہر ملے گا، پورا نہیں ملے گا. اگر اس عورت کا کوئی مہر مقرر کیا ہی نہیں، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو یہاں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو ایک جوڑا لباس کا دیا جائے گا. صرف کیا دیا جائے گا؟ مرد اپنی حیثیت کے بقدر اس کو اچھے طریقے سے ایک جوڑا لباس کا دے کے اس رشتے کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. قرآن کریم جہاں بھی طلاق کی بات کرتا ہے وہاں ایک ایسی بات کا حکم دیتا ہے جس پر مسلمان بالکل عمل نہیں کرتے، لیکن وہ ہے بہت اعلیٰ، کاش کوئی مسلمان اس پر عمل کر لے. قرآن کریم ہر جگہ کہتا ہے صراحا جمیلا. اس آیت یہاں بھی دیکھو، سرحوہن صراحا. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے لوگوں، جہاں تم تعلق جوڑتے ہو نا اچھی طرح، تعلق کو ختم بھی کس طرح کیا کرو. یہ عمل آج دنیا میں ممکن ہے.
100% مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جب ہم نے یہ کہیں رشتہ بیٹا بیٹی کا کرنا ہو نا، تو اس وقت ہمارا معاشرہ، ہم خود اتنے میٹھے ہوں گے کہ اس سے زیادہ میٹھے دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ میں ناراض نہ ہونا، بعض دوست میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے بیٹی کا جو رشتہ آپ سے دعاؤں کا کہا تھا وہ ہو گیا، لوگ بڑے اچھے مل گیا، بہت اعلیٰ فلاں۔ میں نے کہا تھا بھائی بس اللہ سے دعا کرو اعلیٰ نکلے، اللہ سے دعا کرو کیا نکلے؟ اعلیٰ نکلے۔ ابھی نہ معاشرے میں کہتے پھرو کہ جی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور 6 مہینے سال کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ شروع میں بہت اعلیٰ، ہمارے یہاں مغرب کی جو رسم بہت اعلیٰ، اب شادی کی باری آ گئی، تھوڑے تھوڑے تیور بدلنے شروع ہو گئے، اور شادی پر آدھی سمجھ بندے کو اسی وقت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ عجیب دو رخا معاشرہ ہے، یہ عجیب دو رخا، شروع میں اتنے میٹھے اور بعد میں سمجھ آئیے تو لوگ ہی کچھ اور ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے سنا، میں نے کہا دیکھو یہ کتنی شہادت ہے، کتنی اعلیٰ شہادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے مجھ صاحب یہ میرے داماد ہیں، وہ ہم سے ان کے داماد مل کر چلے گئے، تنہائی میں مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کے رشتے کو تقریباً 25 سال ہو گئے مفتی صاحب، شادی سے پہلے ہم نے اس بندے کو جیسے پایا تھا، بیٹی کی شادی ہوئے 25 سال ہو گئے، ہم نے اس کو ویسے کا ویسے ہی پایا۔ میں کہا واہ واہ، یہ دیکھو یہ کتنی اعلیٰ گواہ۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا ہم نے شادی سے پہلے جو اس نے ہمارے ساتھ بات کی تھی، جو کچھ معاملات تھے، ہم نے اس کے مزاج کو جیسا سمجھا، کھرا، بات کا سچا، اخلاق کا اچھا، کہنے لگا 25 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بزرگ مجھے کہنے لگے میرے 4 داماد ہیں، تینوں کا رخ کچھ اور ہے، لیکن اس بندے کو میں نے پہلے دن سے لے کے اسی وقت میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا دیکھو وہ تو نہیں سن رہا، یہ تنہائی میں مجھے کہہ رہے ہیں نا۔ میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح کی گواہیاں سنی جانی ہیں۔ بھائی کیا میرے اور آپ کے سامنے نہیں، میرے اور آپ سے ہٹ کر تنہائی میں کوئی کہے یار فلاں بندے سے میرا معاملات پڑے، بہت اچھا انسان ہے، بہت اعلیٰ انسان ہے، بندہ تنہائی میں کہے، پشت پیچھے کہے، یہ وہ گواہیاں ہیں بھائی جو کہاں چل رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے، میں اس کو بہت مثال دیتا ہوں کہ ایک جنازہ آیا، لوگوں نے کہا وجبت لازم ہو گئی، حضور نے کیا فرمایا؟ چونکہ لوگ سارے تعریف کر رہے تھے یار یہ بہت اعلیٰ انسان تھا، بہت اچھا تھا، بڑا بہتر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہاری گواہی، اللہ کے نبی نے تو صرف اتنا فرمایا وجبت، مطلب کیا تھا کہ تمہاری گواہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس بندے کو کیا مل گئی ہے؟ جنت مل گئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ کچھ احکام بیان کیے، دیکھیے ذرا الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو کس سے؟ بھائی کیا الفاظ ہے؟ کس سے؟ اس سے پتہ چلا نکاح کرتے ہوئے یہ بھی دیکھ لو کہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے۔ نکاح کے 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے لڑکی قادیانی ہے، لڑکی کیا ہے؟ قادیانی ہے، بالکل ہی اندھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، پتہ نہیں چلا۔ بندے کی دینداری اب جیسے کیسے نکمے ہیں، انشاءاللہ کسی بندے سے ملا وہ اپنی قادیانیت کو جتنا مرضی چھپائے، ایک مجلس میں انشاءاللہ اندازہ ہو جاتا ہے اندر کی گندگی کا، وہ اوپر سے جتنا مرضی چاندی کا ورق لگا لے۔ ہمیں دنیا کے اعتبار سے تو پتہ نہیں چلتا، ہمیں دنیا کے اعتبار سے لوگ بڑے چکر دے دیتے ہیں۔ یہ مسجد کی تعمیر میں بڑے لوگوں کے رنگ دیکھے، لوگوں کے بڑے طرح طرح کے رنگ دیکھے، لیکن انشاءاللہ دین کے اعتبار سے کوئی دا نہیں لگا سکتا۔
دین کے اعتبار سے جہاں بیٹھے ہیں 1 منٹ میں اللہ نے بات سمجھا دی. تو بھائی جب اندر کا بندہ اندر سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا. اب شادیاں ہوئے 2 سال ہو گئے, 2 سال بعد پتہ چلا کہ یار وہ لڑکا تو کیا ہے, قادیانی ہے. بھائی تم بندے تھے, تم کیسے دیندار ہو, تم نے اپنی بیٹی خامخواہ ایسی جگہ دے دی. یا قادیانی لڑکی کو 2 سال ہو گئے, بیٹا ہو گیا, پتہ چلا لڑکی کیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اذا نکحتم بھائی کیا کہہ رہا ہے, مؤمنات. رشتہ کرتے وقت یہ بھی دیکھ لینا کہ مومنہ ہے کہ نہیں. ثم طلقتموہن, پھر تم بعد میں ان کو طلاق دے دو, من قبل ان تمسوہن, ان کو چھونے سے پہلے. فما لکم علیہن من عدت, پس نہیں ہے تمہاری طرف سے ان عورتوں پر کوئی عدت جس کو وہ شمار کرے. چونکہ نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی, عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. اگر اس کو مہر مقرر کیا ہے تو آدھا مہر ہے. اس کو قرآن نے کہاں بیان کیا؟ سورہ بقرہ میں. اگر مہر مقرر نہیں کیا اس کو جوڑا دیا جائے گا, اس کو یہاں بیان کیا. فمتعوہن, اس کو کچھ نفع پہنچاؤ. بھائی قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس کو کچھ نفع پہنچاؤ. بھائی متوجہ ہونا ذرا, قرآن نے کیا کہا؟ اس کو کچھ. وہ نفع کیا ہوگا اس کی وضاحت حدیث نے کی. اسی لیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا, اس کو کیا پہنچاؤ؟ نفع پہنچاؤ. وہ نفع کی حد کیا ہے اس کو سنت رسول اللہ نے بیان کیا کہ اس کو کیا دے دیا جائے. وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ان کا نام ہے یا امیمہ بنت شراحیل ہے, اس طرح کے خاتون سے حضور نے نکاح کیا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نکاح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح, یہ صحیح احادیث میں ہے, یہ کمزور بات نہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. نکاح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے, انہوں نے ایک نامناسب کلمہ کہا. میں اس کو کہنا مناسب نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی اسی وقت خیمے سے باہر تشریف لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اپنے نکاح سے اسی وقت خارج کر دیا, اور ایک صحابی کو اپنی طرف سے حکم دیا, فمتعوہن, کہ ایک قیمتی جوڑا میری طرف سے ان کو کیا دے دیا جائے؟ ہدیۃً دے دیا جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی وضاحت ہو گئی. اگر سنت نہ ہو تو بھائی قرآن کے لفظ سے بندہ پوری بات بعض جگہ سمجھتا, اللہ کے نبی اس کو کھولتے. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا, اور آپ اس ان عورتوں کو اچھے طریقے سے کیا کر دیں؟ فارغ کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.